اوکے لیٹ می اب میں واپس چلوں گا. گزارش صرف یہ کہ میرے پاس ٹائم کم ہوگا تو آپ اپنے کمنٹس کو مختصر رکھیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ میں اکاموڈیٹ کر لوں. سو وی آر ورکنگ بیکورڈز. محترمہ yourself and then we go backwards. sir آپ کے پاس آ رہے ہیں. So since we're talking about people with disabilities in crisis situation, my mother was perfectly able but she was on chemo, so she was unable to move and bed and wheelchair bound. So this is when I'm talking about we were having a lot of earthquakes in Islamabad. So she was in one of the best hospitals in Islamabad, and once we had the earthquake, so I was scared in case the ceiling comes down, where am I supposed to take her? And it wasn't with me, it was with everybody else, all the other patients who were bed bound. So I was asking them about an evacuation plan, but they did not have any. What to do? یہ ہاسپٹل کا تھا کہ ایویکویشن پلان نہیں تھا. Yes, this is one of the best hospitals in Islamabad. So I wonder what it's like at other places. Thank you very much. 2 on this side and 2 on that side. جی محترم. یہاں پہ جو ہمارے اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان کی جو بسیز ہیں وہ خود نہیں ایکسیسیبل ہیں. جو ہمارے جو کورٹ ہیں جہاں سے ہماری امپلیمنٹیشن ہوگی رولز اینڈ ریگولیشن کی وہ نہیں ایکسیسیبل. جو ادارے جو اتھارٹیز جو آپ کے اسٹرکچر کو جو فائنلائز کرتے ہیں جو رولز اینڈ ریگولیشن بناتے ہیں ان اداروں کے اندر ہی نہیں ایکسیسیبلٹی تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. Keep it short because there are lots of people but I take you these are very important things that you're saying. جی میرا بھی سوری طلعت بھائی اسی طرح میڈیا سے میرا بھی گلا شکایت ہے کہ جس طرح آپ ہمیں مانتے ہیں ہم آبادی کا 10% ہے 10% ہے, کیا میڈیا ہمیں اس 10% کے حساب سے ہمیں اپنے پروگراموں میں جگہ دیتی ہے؟ تو وہ میڈیا بھی ہمیں وہ اسپیس وہ جگہ نہیں دیتی. اور اسی طرح ہم نے یہ آپ دیکھیں پرسنل انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں. ہم نے ایک پیپر ورک اور ایک پاکستان کی اس پہ کس طرح اپنے مسائل پہ بات کری, کوئی میڈیا ہمارے اس پروگرام میں نہیں آیا. اگر یہی ہمارے معذور ساتھی روڈ پہ کوئی ہنگامہ کرتے بس جلاتے تو یہی میڈیا ہمیں لائیو دکھا رہا ہوتا پورے پاکستان میں. افسوس کہ ہمارے لیے کوئی ٹی وی چینل ان 3 دن میں کوئی بھی نہیں آیا. بالکل آپ کو جائز گلا. Let's move it backwards. میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے جسٹ اس چیز کا بتا دیں جو 2% کوٹا ہے وہ ہمارے کس پروونس میں اور کس سیکٹر میں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں, کارپوریٹ سیکٹر میں, کس سیکٹر میں؟ میرے نہیں خیال میں کہ کسی بھی سیکٹر میں یہ جو 2% کوٹا ہے یہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک جی لیٹس موو دا مائک پلیز. جی میں بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. 2% کوٹا کی بات کی جاتی ہے, یہاں میرے پاس فارن ڈیلیگیشنز بیٹھی ہیں, ذرا ان سے کنفرم کیجیے گا وہاں کیا رول چل رہا ہوتا ہے. کیا ماسٹر لیول کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد ایک ڈسیبل کو 2% کوٹے کے لیے لڑنا چاہیے؟ تو پالیسی میکرز کے لیے مطلب میں آپ کے چینل کے تھرو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ماسٹر ڈگری ہولڈرز کے لیے اس کی جاب کو انشور کیا جائے. تھینک یو. فی الحال تو رحمان ملک صاحب خود آنرری PhD ڈگری لے رہے ہیں, اس کے بعد وہ سوچیں گے آپ کے بارے میں. جی محمد پیچھے. جی میں ڈسٹرکٹ سوات تحصیل مٹا سے بلانگ کرتا ہوں. جیسے کہ آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ وہاں جو ملٹری آپریشن ہوا یا طالبان وار جو آیا اس کے بعد پلاٹ آیا, وہاں کی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے مطابق 21% جو ہے وہاں کی ڈسیبلٹی ہے. بہت ساری آرگنائزیشن وہاں پہ آئی, بہت سارے, یہاں تک کہ CM خیبر پختونخوا نے اسپیشلی وزٹ کیا تھا تحصیل مٹا میں. MD بیت المال صاحب بھی وہاں پہ آئے, زمرد خان صاحب, لیکن کسی آرگنائزیشن اور کسی گورنمنٹ اہلکار نے وہاں کے اسپیشل پرسن کے لیے کوئی پازیٹیو سٹیپ نہیں لیا. حالانکہ ان تمام حالات میں سب سے زیادہ متاثرہ طبقہ جو تھا وہ ڈسیبل پرسن کا تھا, اسپیشلی تحصیلی مٹا کا. ٹھیک جی سر گو ہیڈ. میں سر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے سائبر پہ کوئی ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے, آپ صرف ہمارے ساتھ آپ اپنے پروگرام سے بھی اگر یہ فیور کر دیں کہ صرف جو پولیٹیشنز ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ بجلی کے بحران اور آٹا اور پالیسی اور پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, اگر آپ صرف ان پولیٹیشنز کو ہی ڈسیبلٹی کے پرابلمس بتا دیں تو ہمارے بہت سارے پرابلمس سالو ہو جائیں گے. تھینک یو. جی دو گو ہیڈ. جو مختلف حادثات ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں ہر جگہ پہ, اس میں یہ ہے کہ میڈیا فوراً ایک پٹی چلا دیتا ہے کہ بھائی یہ فلاں حادثہ ہو گیا, اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اتنے لوگوں کی وہ زخمی ہو گئے. اب آیا کہ ان زخمی میں 50% جو ہوتے ہیں وہ پرسن ود ڈسبلٹیز ہو جاتے ہیں, لیکن ان کا میڈیا نہیں دکھاتا کہ بھائی یہ پرسن ود ڈسبلٹیز ہو گئے ہیں, صرف ان کو زخمی کی حد تک محدود رکھا جاتا ہے. کوئی اسیسمنٹ کا یا کوئی اور لائے عمل تیار ہے یا کوئی پالیسی میں شامل ہو رہا ہے کہ بھائی یہ لوگ بھی
पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में आते हैं और इनका फ्यूचर क्या होगा. ठीक है, थैंक यू. द बैक माइक बिल्कुल पीछे ले जाइए जी. मेरा सवाल ये है कि जगह जगह पे आप जहाँ जाएँ ये स्टेज होती हैं कहीं बड़े बड़े होटल हैं इनमें स्टेज होती हैं. अगर वी आर नॉट डिसेबल्ड बाय आवरसेल्व्स, वी आर डिसेबल्ड बाय दिस सोसाइटी. अगर जी समरी फॉर्म में अगर मुझे बता दें. इनका कंसर्न है कि जिस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे स्टेयर्स होती हैं, तो जो लोग व्हील चेयर्स पे होते हैं उनके मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इस चीज़ को अंडर कंसिडरेशन नहीं रखा जाता. तो इनसे मतलब लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, इस बारे में कुछ करना चाहिए. ओके, आई विल हैव टू क्लोज द प्रोग्राम हियर. मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारे साथ इतना वक्त गुजारा, एंड माई स्पेशल थैंक्स टू द illustrious panel and those representing the panel. Thank you very much for being with us. The long and short of it is, before I close the program, is that it's all about awareness. Raising awareness and choosing the right partner for awareness, and then staying with an aggressive awareness policy. So you make policymakers aware of the situation, you make the media aware of the situation, and then you keep at it. I think that's very, very important, that you keep at it. And of course you guys don't give up, you are remarkable, but the media strategy has to be more thoughtfully devised. नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि पाकिस्तान में बिलखुसूस और दुनिया भर में जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके मामलात को आप वैसे ही नहीं छोड़ सकते. पाकिस्तान में बहुत सारे बहरान हैं, लेकिन उन बहरानों के साथ एक बड़ा बहरान जो है वो निगलेक्ट का है. हम अहम तरीन इश्यूज़ को छोड़ देते हैं, उस पर तवज्जो नहीं देते. ये तवज्जो दिलाओ नोटिस है पाकिस्तान की एक पॉपुलेशन के बहुत अहम और बहुत बड़े हिस्से की तरफ से, जिनको हम इतने अरसे से इग्नोर करते चले आ रहे हैं. हमने इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा है. उम्मीद है कि आपकी अवेयरनेस में भी इजाफा हुआ होगा. तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.